السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ سے ہماری گفتگو نماز کے متعلق جاری ہے۔ نماز کی اہمیت، نماز بجماعت پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اب آج انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ نمازیں ہماری بے اثر کیوں ہو گئی ہیں۔ جس نماز کے اس قدر فائدے میں نے کئی اس گفتگو میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، وہ اب کیوں فائدے نہیں دے رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں سدھرتی، پھر بھی آپ کے اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتے، پھر بھی ایک زبردست خدائی فوج نہیں بنتے، پھر بھی کفار غیر آپ پر غالب ہیں، پھر بھی آپ دنیا میں تباہال اور کمزور ہیں۔ اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اول تو آپ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے ان فائدوں کی توقع آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو معراج کمال تک پہنچانے والی نماز سے پہنچنے چاہیے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک مثال مولانا نے دیے ہیں، گھڑی کی مثال ہے۔ یہ گھنٹہ گھڑی وہ وقت بتانے والی گھڑی ہے جس میں چابی دی جاتی ہے، جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دیوار پر ٹنگی ہوتی ہے اور اسے کی دی جاتی ہے، چابی دی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کو چابی دی جاتی ہے تو سب پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے حرکت کرنے کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر ان کی حرکت کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا، یعنی گھنٹے کی دونوں سوئیاں چل کر ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ بتانے لگتی ہیں۔ اب آپ ذرا غور کی نگاہ سے دیکھیے، گھنٹے گھڑی کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے۔ اسی مقصد کے لیے گھنٹے کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری تھے۔ پھر ان سب کو جوڑا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں، اور ہر پرزہ وہی کام اور اتنا ہی کام کرتا چلا جائے جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر کوک کی چابی دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے، اور تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان کو حرکت دی جاتی رہے۔ اس طرح جب تمام پرزوں کو ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا اور ان کو چابی دی گئی، تب کہیں ایک گھنٹہ اس قابل ہوا کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے یہ بنایا گیا۔ اگر آپ اسے چابی نہ دیں تو یہ وقت نہیں بتائے گا۔ یہ پرانے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے۔ یہ ویسے گھڑیاں عام استعمال میں تھیں۔ اگر آپ کو چابی دیں لیکن اس قاعدے کے مطابق نہ دیں جو چابی دینے کے لیے مقرر کیا گیا، تو یہ بند ہو جائے گا یا چلے گا بھی تو صحیح وقت نہ بتائے گا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزے نکال ڈالیں اور پھر چابی دیں تو اس چابی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزوں کو نکال کر اس کی جگہ کوئی اور مشین کے پرزے لگا دیں اور پھر چابی دیں تو یہ نہ وقت بتائے گا اور نہ دوسرا کام کرے گا۔ اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دیں لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو چابی دینے سے کوئی پرزہ حرکت نہ کرے گا۔ کہنے کو سارے پرزے اس کے اندر موجود ہوں گے، مگر محض پرزوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس کے لیے گھنٹہ گھڑی بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس کا تعلق یعنی کوآرڈینیشن آپ نے توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مل کر حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سب صورتیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں، ان میں اگرچہ گھنٹے کی ہستی اور اس کو چابی دینے کا فعل دونوں بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھنٹہ نہیں ہے یا آپ چابی نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ صورت بالکل گھنٹے جیسی ہے، اور یہی امید کرے گا کہ گھنٹے گھڑی کا جو فائدہ ہے وہ اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح دور سے جب وہ آپ کو چابی
دیتے ہوئے دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ آپ واقعی گھنٹے گھڑی کو چابی دے رہے ہیں، اور یہی توقع کرے گا کہ گھنٹے گھڑی کو چابی دینے کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ توقع پوری کیسے ہو سکتی جبکہ یہ گھنٹہ گھڑی بس دور سے دیکھنے ہی کی گھنٹہ گھڑی ہے، اور حقیقت میں اس کے اندر گھنٹہ پن باقی نہیں رہا۔ اب اس کے بعد ہم یہ وہ چیز ہے، جب کوارڈینیشن اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتی، اور جو گھڑی کا جو مقصد ہے وقت بتانا وہ نہیں بتا پاتی۔ یہ ہے جو بات اس مثال سے ہمیں سمجھنا ہے۔ اب ہم دیکھیں اس کے ساتھ امت مسلمہ کا مقصد۔ یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس سے آپ سارا معاملہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کو اسی گھنٹے گھڑی پر قیاس کر لیجئے۔ جس طرح گھنٹے کا مقصد صحیح وقت بتانا ہے، اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں آپ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں نائب ہیں، خلق پر خدا کے گواہ، اور دنیا میں دعوت حق کے علمبردار بن کر رہیں۔ خود اللہ کے حکم پر چلیں، سب پر اللہ کا حکم چلائیں، اور سب کو اللہ کے قانون کا تابع بنا کر رکھیں۔ اس مقصد کو صاف طور پر قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا۔ کنتم خیر امت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 بڑی معروف آیت ہے، جو تحریک رفقائیں بار بار اسے سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عام ان کے لیے جو ہے بڑی اہم آیت ہے۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے نکالا گیا، تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اللہ پر ایمان رکھو۔ امت مسلمہ کا مقصد کام کیا بتایا جا رہا؟ کہ نیکی کا حکم دو کہا جا رہا۔ نیکی بیان مت کرو بلکہ نیکی کا حکم دو، برائیوں کو روکو، اور اللہ پر ایمان رکھو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: اور اس طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163۔ اسی طریقے سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ ضرور ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اور آگے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: اور لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ غیر اللہ کی بندگی کا فتنہ مٹ جائے اور اطاعت پوری کی پوری صرف اللہ کے لیے ہو۔ اگلا موضوع: اسلامی احکام باہم مربوط ہیں جیسے گھڑی کے پرزے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گھنٹے کے پرزوں کی طرح اسلام میں بھی وہ تمام پرزے جمع کیے گئے جو اس غرض کے لیے ضروری اور مناسب تھے۔ دین کے عقائد اور اخلاق کے اصول، معاملات کے قاعدے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، خود اپنے نفس کے حقوق، دنیا کی ہر چیز کے حقوق جسے آپ کو واسطہ پیش آتا ہے، کمانے کے قاعدے، خرچ کرنے کے طریقے، جنگ کے قانون اور صلح کے قاعدے، حکومت کرنے کے قوانین اور حکومت اسلامی کی اطاعت کرنے کے ڈھنگ، یہ سب اسلام کے پرزے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ جس طریقے سے گھڑی کے پرزے ہیں، اس طریقے سے اسلام کے یہ پرزے ہیں۔ جب ان کا صحیح کوارڈینیشن اگر ہوگا تو پھر ہمیں جو ہے وہ مقصد سامنے آئے گا اور وہ مقصد پھر ہمیں دکھائی دے گا۔ تو اسلام کے پرزے اور ان کو گھڑی کے پرزوں کی طرح ایک ایسی ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ کسا گیا ہے کہ جو ہی اس میں چابی دی جائے، ہر پرزہ دوسرے پرزوں کے ساتھ مل کر حرکت کرنے لگے، اور ان سب کی حرکت سے اصل نتیجہ یعنی
اسلام کا غلبہ اور دنیا پر خدائی قانون کا تسلط اس طرح مسلسل ظاہر ہونا شروع ہو جائے، جس طرح اس گھنٹے گھڑی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پرزوں کی حرکت کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر نتیجہ برابر ظاہر ہوتا چلا جاتا۔ گھڑی میں پرزوں کو ایک دوسروں کے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے چند کیلیں اور چند پتیاں لگائی گئی ہیں۔ اسی طرح اسلام کے تمام پرزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رکھنے کی اور ان کی صحیح ترتیب قائم رکھنے کے لیے وہ چیز رکھی گئی جس کو نظام جماعت کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا ایک ایسا سردار جو دین کا صحیح علم اور تقوی کی صفت رکھتا ہو۔ جماعت کے دماغ مل کر اس کی مدد کریں، جماعت کے ہاتھ پاؤں اس کی اطاعت کریں، ان سب کی طاقت سے وہ اسلام کے قوانین نافذ کرے اور لوگوں کو ان قوانین کی خلاف ورزی سے روکے۔ اس طریقے سے جب سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کی ترتیب ٹھیک قائم ہو جائے تو ان کو حرکت دینے اور دیتے رہنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی چابی یہ نماز ہے جو ہر روز 5 وقت پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس گھڑی کو صاف کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ صفائی یہ روزے ہیں جو سال بھر میں 30 دن رکھے جاتے ہیں، اور اس گھڑی کو تیل دیتے رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ اور تیل ہے جو سال بھر میں ایک مرتبہ اس کے پرزوں کو دیا جاتا۔ یہ تیل کہیں باہر سے نہیں آتا، بلکہ اسی گھڑی کے بعض پرزے تیل بناتے ہیں اور بعض سوکھے ہوئے پرزوں کو روغن دار کر کے آسانی کے ساتھ چلنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ پھر اسے کبھی کبھی اوورالنگ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اوورالنگ حج ہے جو عمر میں ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ جتنا کیا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ متفرق اگلا موضوع، متفرق پرزوں کا جوڑ کارآمد نہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ چابی دینا اور صفائی کرنا اور تیل دینا اور اوورال کرنا اسی وقت تو مفید ہو سکتا ہے جب اس فریم میں اس گھڑی کے سارے پرزے موجود ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اسی ترتیب سے جڑے ہوئے ہوں جس سے گھڑی ساز نے انہیں جوڑا تھا، اور ایسے تیار رہیں کہ چابی دیتے ہی اپنی مقرر حرکت کرنے لگے اور حرکت کرتے ہی نتیجہ دکھانے لگے۔ لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ دوسرا ہو گیا ہے۔ اول تو وہ نظام جماعت ہی باقی نہیں رہا جس سے اس گھڑی کے پرزوں کو باندھا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے پرزے جو ڈھیلے ہو گئے اور پرزہ الگ ہو کر بکھر گیا۔ اب جو جس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، ہر شخص مختار ہے، اس کا دل چاہے تو اسلام کے قانون کی پیروی کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ اس پر بھی آپ لوگوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو آپ نے اس گھڑی کے بہت سے پرزے نکال ڈالے اور ان کی جگہ ہر شخص نے اپنی اپنی پسند کے مطابق جس دوسری مشین کا پرزہ چاہا لا کر اس میں فٹ کر دیا۔ کوئی صاحب کسی مشین کا پرزہ پسند کر کے لے آئے، کسی صاحب کو آٹا پیسنے کی چکی کا کوئی پرزہ پسند آ گیا تو وہ اسے اٹھا لائے، اور کسی صاحب نے موٹر لاری کی کوئی چیز پسند کی تو اسے لا کر اس گھڑی میں لگا دیا۔ اب آپ مسلمان بھی ہیں اور بینک سے سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، انشورنس کمپنی میں بیمہ بھی کرا رکھا ہے، عدالتوں میں جھوٹے مقدمے بھی کر رہے ہیں، کفر کی وفادارانہ خدمت بھی ہو رہی ہے، بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو میمصاب بھی بنایا جا رہا ہے، بچوں کو مادہ پرستانہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے، کسی کی پیروی بھی ہو رہی ہے، اور غرض کوئی غیر اسلامی چیز ایسی نہیں رہی جسے ہمارے بھائی مسلمانوں نے لا کر اسلام کی اس گھڑی میں فریم میں ٹھوس نہ دیا ہو۔ تو غیر متوقع نتائج کے مخاطب یہ سب حرکتیں کرنے کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ چابی دینے سے یہ گھڑی چلے اور وہی نتیجہ دکھائے جس کے لیے اس گھڑی کو بنایا گیا تھا، اور صفائی کرنے اور تیل دینے اور اوورال کرنے سے وہی فائدے ہوں جو ان کاموں کے لیے مقرر ہیں۔ مگر ذرا عقل سے آپ کام لیں تو بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حال آپ نے اس گھڑی کا کر دیا ہے اس میں تو عمر بھر چابی دینے اور صفائی کرنے اور تیل دیتے رہنے سے بھی کچھ نتیجہ نہیں نکل سکتا جب تک آپ باہر سے آئے ہوئے تمام پرزوں کو نکال کر اس کے اصلی پرزے اس میں نہ رکھیں
اور پھر ان پرزوں کو اسی ترتیب یعنی اسی پیٹرن کے ساتھ جوڑ کر کس نہ دیں گے جس طرح ابتدا میں انہیں جوڑا اور کسا گیا تھا، آپ ہرگز ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو اس سے کبھی ظاہر ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ چیز جو ہے ہمیں اس مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مثال مولانا نے دی ہے، بہترین مثال، اس مثال کے ذریعے سے ہم سمجھیں، غور کریں اور احتساب کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔